فلما استيئسوا منہ، پھر جب اس سے بالکل مایوس ہو گئے، اس معاملے میں بالکل مایوس ہو گئے، خالصو تو علیحدہ ہوئے، سائڈ پہ ہوئے، نجیاً سرگوشی کرتے ہوئے، باہم کارنر میٹنگ کی، قال کبیرہم، تو ان کے بڑے نے کہا، الم تعلموا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، ان اباکم، کہ تمہارے ابو، قد اخذ علیکم، تم سب سے لے چکے ہیں، موثقا من اللہ، اللہ کے نام سے وعدہ، ومن قبل، اور یہ بھی سوچو جو تم پہلے کر چکے، ما، جو، فرتم، فرتا، یفرطو، تفریط، فرتا یفرطو، تفریط، فرتا فعل، کون سا فعل؟ یفرطو مضارع، اور تفریط مصدر۔ تفریط کے معنی کوتاہی کرنا، کہتے ہیں افراط و تفریط۔ افراط کے معنی کام کو حد سے آگے کر دینا، کام یہ کرنا تھا تم نے افراط کیا، یعنی بات بہت آگے بڑھا دی، اور تفریط کے معنی بہت کم کر دی۔ اس لیے کہتے ہیں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے، نہ حد سے آگے بڑھیں نہ حد سے کم ہو۔ تو تفریط کے معنی حد سے کم کرنا، یعنی کوتاہی کرنا، اپنا حق ادا نہ کرنا۔ تو کہنے لگے ما فرتم، جو تم نے کوتاہی کی، فی یوسف، یوسف کے بارے میں۔ بھائیو تمہیں یہ بھی پتہ ہے آج تم بنیامین کو چھوڑ کے جا رہے ہو، جبکہ اللہ کے نام کا وعدہ کر کے ہو ابا جی سے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اور آزاد ہوں گے ہم اسے نہیں چھوڑ کے آئیں گے۔ اور دوسرا تمہیں وہ بھی یاد ہوگا جو تم یوسف کے بارے میں پہلے کوتاہی کر چکے ہو، لہذا فلن، تو ہرگز نہیں، اب رہا میں ہٹوں گا، لن اب رہا میں ہرگز نہیں ہٹوں گا، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، الارض، یہ سرزمین، اب میں مصر سے باہر نہیں جاؤں گا، میں ابا جی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ یہ نسبتاً شرم و حیا والے تھے اور باقی بھائیوں سے ذرا مختلف تھے، یہی تھے جنہوں نے، کہا جاتا ہے کہ یہی تھے جنہوں نے کہا یار قتل نہ کرو اسے، چلو کسی کنویں میں چھوڑ دو، کوئی آئے گا لے جائے گا، زندہ تو رہے گا نہ، مارو گے تو نہیں۔ اب ان کو شرم آ رہی ہے اس بات پر کہ میں ابا جی کو فیس کیسے کروں، تو کہنے لگے حتی یأذن لی، ابھی میں یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ ابو مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ یأذن، وہ اجازت دے گا، لی، مجھے، کون وہ اجازت دے گا؟ ابھی، میرے ابو، او، یا، یحکما، فیصلہ کرے گا، اللہ، اللہ، لی، میرے بارے میں، یا اللہ کوئی فیصلہ کر دے میری موت ہو جائے یا زندہ ہوں، تو جو بھی اللہ کا فیصلہ آئے گا، یا ابا جی اجازت دے دیں، میں اس کے علاوہ یہاں مصر سے ہلنے کا نہیں ہوں جب تک میں یہ مسئلہ حل نہیں کرواتا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، تو اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا، تم لوگ جاؤ، واپس جاؤ، الی ابیکم، اپنے ابو کے پاس، فقولوا، تو جا کر کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابو، انا، بے شک، ابنا کا، تیرے بیٹے نے، یعنی حضرت بنیامین کے حوالے سے کہہ دو ابو جی، ان ابنا کا سرقہ، کیا آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا، ہم موجود نہیں تھے، ہمیں نہیں پتا، الا، مگر، بما علمت، بما علمنا، جو ہمارے علم میں بات آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہے، ہم نے دیکھا اسے چوری کرتے، نہیں، چوری اس پر الزام یہ لگا ہے کہ اس نے چوری کی، بتایا یہ گیا ہے کہ اس نے چوری کی، لیکن ہم اس کے گواہ نہیں ہیں کم از کم۔ ما شہدنا، اور ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، الا بما علمنا، مگر وہ جو ہمیں پتہ چلی ہے۔ وما کننا، اور ہم لوگ نہیں تھے، للغیبی، غیب کے، حافظین، جاننے والے، حفاظت والے، نگرانی کرنے والے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہمیں کیا پتا تھا آگے سچویشن کیا آئے گی۔ اب ہم کیسے کہ آپ کیسے مطلب یہ آپ بتا سکتے ہیں، کیسے اپنی صداقت بیان کر سکتے ہیں، کیسے اپنا وعدہ پورا کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں اندازہ تھا اس چیز کا۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے، ہمیں کیا پتا، غیب کا معاملہ ہے، ہم سے پس پردہ ہوا ہے سارا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ،
اور پوچھ لیجئے، وا اور اسأل پوچھ لو، القریہ بستی، اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے، التی جس بستی میں کننا ہم تھے، فیہا اس میں، جس بستی میں ہم تھے، جہاں یہ واقعہ ہوا، انہوں نے ہمیں پکڑا، ہماری تلاشیاں لیں، اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے ابو جی۔ والعیر التی، اور قافلے سے پوچھ لیجئے، عیر قافلہ، التی جو، اقبلنا ہم آئے، فیہا اس میں، اور جس قافلے سے ہم آئے ہیں ان قافلے والوں سے پوچھ لیجئے، ان کو پتہ ہے ہمارے، ان کے سامنے یہ ہماری سب کی یہ معاملہ ہوا ہے ہمارے سب کا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقین جانیے کہ ہم سچے ہیں، وَإِنَّا اور یقیناً ہم، لَصَادِقُونَ یقین جانیے، لَصَادِقُونَ ہم سچے ہیں۔ قَالَ، تو یہ بات انہوں نے جا کے ابا جی کو کی، قافلہ پہنچا، اپنے بھائی پہنچے اور بنیامین اور یہودا کو چھوڑ کے آ گئے۔ بنیامین کا تو الزام لگا، اور یہودا کا کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے کہہ دیا میں ابا جی کو فیس نہیں کر سکتا، میں یہیں رہوں گا جب تک میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، میرے لیے کوئی ڈسیشن نہیں ہوتا۔ تو یہ سارا واقعہ انہوں نے سنا دیا ابا جی کو۔ قالا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل کے، یعنی معاملہ ایسا نہیں لگتا مجھے کہ میرا بیٹا چوری کرے، بل کے سولت، خوبصورت بنا کے پیش کیا ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے دلوں نے، تمہارے دلوں نے اس بات پر کیسے یقین کر لیا کہ میرا بیٹا چوری کر سکتا ہے؟ بل سولت، بلکہ مزین کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے اپنے نفسوں نے، امرن معاملے کو، فصبر جمیل، اب میرے پاس کیا اختیار ہے؟ کوئی نہیں، فصبر جمیل، بس صبر ہے جمیل، اچھے انداز میں صبر کرنا، واویلا نہیں مچاؤں گا تم لوگوں کے سامنے، تمہارے سامنے کوئی شکوہ وغیرہ بھی اب نہیں کروں گا، اپنے اللہ سے ہی آوازاری کروں گا، یہی صبر جمیل ہے۔ لوگوں کے سامنے شکوہ نہ کرنا، جو رونا اپنے اللہ کے سامنے رونا، اسی کو سجدہ کرنا۔ فرمانے لگے اب میرے پاس سوائے صبر جمیل کے کوئی رستہ نہیں۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالی، ان کے یاتینی بہم، ان سب کو لے آئے میرے پاس، جمیعاً سب کے سب کو، تین ہو گئے تھے نا، یوسف، بنیامین، یہودا، تین بیٹوں کی جدائی۔ تو حضرت یوسف کو احساس ہوا کہ شاید ایسا وقت آ جائے کہ یہ تینوں بیٹے دوبارہ مجھے مل جائیں۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی اللہ ہی تو ہے جو علیم ہے، علم میں مکمل ہے، حکیم حکمت میں مکمل ہے۔ اس نے کیا تدبیر سوچی ہوئی ہے، کیا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے بارے میں فیصلہ، یہ اسے پتہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اپنا معاملہ کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ کے۔ اب جب اللہ کے سپرد کیا ہے تو اللہ کے سپرد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا بندہ ہر چیز بھول جائے۔ اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آگے گر گرائے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، ان کے سامنے واویلا نہ کرے۔ تو حضرت یعقوب کو دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، وہ ان سے پلٹ گئے، ان سے ہٹ گئے، اس محفل کو چھوڑ دیا، وقالا، اور کہنے لگے، یعنی سائڈ پہ چلے گئے، اللہ کے آگے گر گرائے اور فرمانے لگے، یا اسفا، آئے میرا افسوس، علی یوسف، یوسف پر۔ اب جدائی دو بیٹوں کی مزید ہو رہی ہے، لیکن پرانا غم، ٹیسیں ایسی ہیں کہ پرانا غم یاد آ گیا۔ علی یوسف، او میرے یوسف پر میرا افسوس، ہائے یوسف۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کا غم اس قدر ہو چکا تھا شدید، آنکھوں سے آنسو بہا بہا کے اللہ کے آگے، کہ ابیضت عیناہ، ابیض بیاض سے ہے، بیاض کے معنی سفیدی، اور ابیض کے معنی سفید ہو گیا۔ ابیضت مؤنث ہے، ابیضت العین، آنکھ سفید ہو گئی۔ یہاں ابیضت عیناہ،
دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، اس کی حضرت یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید ہو چکی تھی، حضرت یوسف کی اور پھر بیٹوں کی محبت میں اللہ کے آگے مانگنے کے لیے رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی۔ ابیضت عیناہ، ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، من الحزن، غم کی وجہ سے، فہوا قزیم، لیکن لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے تھے، تو فہوا، تو آپ کا معاملہ یہ ہو گیا کہ قزیم، غم کو گھٹ گھٹ کر پی رہے تھے، قزیم، گھٹ گھٹ کر۔ قالو، لیکن بہرحال ان کے سامنے واویلا نہیں کیا، لیکن گرتی ہوئی صحت تو سب کو نظر آ رہی تھی، آنکھوں کی سفیدی تو سب کو پتہ چل گئی تھی۔ قالو، وہ کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ، آپ تو بس رہیں گے، تذکروا، یاد کرتے، یوسف، یوسف کو، آپ تو لگتا ہے یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے۔ ابا جی چھڈو اس زندگی کو، نئی زندگی جئیں، ورنہ آپ کا تو یہ لگتا ہے کہ آپ بس یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ تکونا، آپ ہو جاؤ گے، حرضاً، انتہائی لاغر، حرضاً، ایسا لاغر کہ کسی کام کرنے کے قابل نہ رہے، جو اسے حرض کہتے ہیں، آپ تو حرضاً ہو گئیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے، او تکونا، یا ہو جائیں گے، من الہالکین، ہلاک ہونے والوں میں سے، یا آپ ہلاک کر بیٹھیں گے اپنے آپ کو، یا بالکل کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ ابا جی حوصلہ کریں۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما، یقینا، اشکو، میں شکوہ رکھتا ہوں، بسی، اپنے دکھ کا، وحزنی، اور اپنے غم کا، اللہ، اللہ کی طرف، تمہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنا دکھ اللہ کے دربار میں رکھ دیا ہے، میں جو میری اس وقت حالت ہے وہ میں نے اللہ کے حضور رکھ دی ہے، اللہ، اللہ کے حضور میں، وعالم من اللہ، اور میں جانتا ہوں اللہ کے حوالے سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ مجھے اللہ کے بارے میں مشورہ نہ دو کہ مجھے اللہ سے کیا رشتہ رکھنا ہے، مجھے اللہ کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے، مجھے اللہ کے آگے کتنا گر گرانا ہے، مجھے اللہ کے آگے کتنے آنسو بہانے ہیں، یہ مجھے مشورے نہ دو، میں اللہ کے حوالے سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کو تو اللہ کے بارے میں علم، معرفت ہم عام انسان سے بہت بڑھ کر، ایک ولی سے بہت بڑھ کر، تو لہٰذا فرمانے لگے جو میں جانتا ہوں اللہ کے بارے میں وہ تم نہیں جانتے، دوسرے لفظوں میں اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو۔ پھر اگلے سال وقت آیا، قحط، پھر سامان ختم ہو گیا جو لائے تھے، حضرت یعقوب نے پھر اپنے بیٹوں کو روانہ کیا، ایک بار جاؤ، پھر اس بار ذرا یوسف کو بھی ڈھونڈنا، بنیامین کا تو پتا تھا کہ وہ وہاں گرفتار ہے، اس کی رہائی کا تو کچھ کرو گے، اور یہودا جب وہ آئے گا تو یہودا تو آ ہی جائے گا، یوسف کو بھی تلاش کرنا۔ تو کیا فرمایا یا بنی، میرے بچوں، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا، خبر لگاؤ، تحسس جیسے تجسس ہوتا ہے نا، ایسے تحسس بھی ہوتا ہے۔ تجسس میں ایک جاسوسی ہوتی ہے، جاسوسی ذرا منفی معنی میں ہوتا ہے، اور تحسس جو ہے یہ ذرا پازیٹیو انداز، یعنی اپنی تحسس حس سے ہے۔ حس کیا کہتے ہیں؟ محسوس کرنا، یعنی ذرا اپنی حصے ذرا پاورفل کرو، آبزرویشن مضبوط کرو، اور فوراً پتہ لگاؤ من یوسف، یوسف کے بارے میں۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی، سب کے نزدیک تو یقیناً مر چکا تھا، یہ ایسا حالت میں تھے کہ جناب کوئی پتہ نہیں چل سکتا، لیکن ابا جی کو ابھی بھی اللہ سے امید تھی، تو فرمانے لگے تحسسوا من یوسف، ارے یوسف کے بارے میں ذرا پتہ کرو، وأخیہ، اور اس کے بھائی کے بارے میں بھی، ولا تیأسوا، اور وہی یائسہ سے، یائسہ کے معنی مایوس ہوا، اور ییأسو وہ مایوس ہوتا ہے، تیأسون، لا تیأسو، تم سب مایوس نہ ہونا،
من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ بیٹا یہ سمجھو کہ نہیں یوسف کو کہاں پتہ چلے گا، ابا جی ایسے ذمہ لگنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، سٹرگل کرتے رہو۔ انہ لا ییأس، یقیناً نام امید نہیں ہوتا، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ۔ بیٹا اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہوتا ہے، جو کافر نہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہے۔ چلے جی یہ کر کے اس بار دوبارہ لشکر بھیج دیا، اب 9 بچے جا رہے ہیں۔ 12 بیٹوں کے والد 3 بیٹوں کو کھو چکے ہیں، ان میں سے ایک عزیز ترین بیٹا جس کے بارے میں اندازہ پتہ چل گیا تھا کہ میرے خاندان کا درخشاں مستقبل اس بندے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اصل میں صرف بیٹے والا معاملہ نہیں تھا، نبوت کا معاملہ تھا، یعنی گھر میں ایک نبوت کا اثاثہ وہ اس وقت لاپتہ ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کسی کا پتہ ہونا فوت ہو گیا ہے، صبر کرنا آسان ہوتا ہے، یہ بڑی تکلیف دہ حالت ہوتی ہے، نہیں پتا کہ زندہ ہے کہ فوت ہو گیا۔ تھوڑی سی امید آتی ہے زندگی کی، پھر اچانک مایوسی آ جاتی ہے، یہ بڑی تکلیف دہ حالت ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضرت یعقوب کو یہ غم تھا، یہ دکھ تھا، اور ساتھ اللہ سے امید تھی، لہذا بیٹوں کو دوبارہ بھیج دیا۔ تو فرمایا فلما، تو جب داخلوا، وہ سب داخل ہوئے، کتنے لوگ تھے؟ 9 بیٹے داخل ہوئے، علیہ اس پر، یعنی حضرت یوسف کے پاس داخل ہو گئے۔ قالوا کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے جناب عزیز، مسنا ہمیں چھوا، ہمیں لگ چکا، ہم پر مسلط ہو گئی، وہ اہلنا اور ہماری فیملی پر، پوری فیملی متاثر ہے۔ کیا لگا ہے ہمیں، کیا ہو گیا ہمیں؟ الضر، بہت تکلیف، بڑی تکلیف میں ہے پوری فیملی، ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے معاملہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت بہت تکلیف میں ہیں۔ دوسری بات، پہلے گھر کا حالات سنائے کہ ہم بہت تکلیف میں ہیں، تاکہ ان کے دل کچھ نرم ہو عزیز مصر کا، کیونکہ بھائی گرفتار ہے۔ دوسرا مسئلہ بھی تھا ایک، وجئنا، اور ہم آئے ہیں بے بضاعۃ، سامان لے کر، بضاعہ پہلے بھی آیا تھا نا، اور ہم سامان لے آئے ہیں، مزجاۃ، حقیر سا، یعنی جتنے اونٹ ہمیں گندم کے اگلے سال، غلے کے اگلے سال کے لیے چاہیے، جو اس کا معاوضہ وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تھوڑی موٹی چیزیں لے کے آئے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی ہم قیمت آپ کو نہیں دے رہے جو راشن ہمیں چاہیے۔ یہ دوسرا مسئلہ، وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم تو بس ایسے اوپر کا تھوڑا سا مال لے کر آئے ہیں، فاوف لنا الکیل، مہربانی کیجئے، اوف، پورا دیجئے، لنا ہمیں، الکیلا، ماپ، پیمانہ بھر کر دیجئے گا، پیسہ نہیں لائے پورا لیکن پیمانہ پورا ہو، وتصدق علینا، بلکہ اوپر کچھ صدقہ کرتے، ہم پر کچھ صدقہ کرتے۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کسی کے ذمے کوئی واجب ضروری کہ یہ آپ نے کرنا ہے، وہ تو واجب ہے، اس سے اضافی جو کیا جائے وہ صدقہ ہے، یعنی ہم جو لائے ہیں اس کا جو معاوضہ بنتا ہے وہ اس سے پہلے تو بھر کر دیں، اتنا نہ دیں، پھر اس پر کچھ اور اضافی دے دیجئے، خیرات۔ تو یہ اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، سامنے بھائی تھا، اگرچہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ نبوت کا خانوادہ ہے، اور اس قدر تکلیف میں ہے کہ آج آ کے صدقہ مانگنے پر آ گئے۔ تصدق علینا، ہمیں کچھ اضافی دیجئے، اس پر اوپر دیجئے ہماری، اور اپنے شکوے سنا رہے ہیں، اور ساتھ کہنے لگے ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، یجزی، بدلہ دیتا ہے، المتصدقین، صدقہ دینے والوں کو۔ اس کا مطلب ہے صرف یہ نہیں کہا کہ صدقہ دیں، ساتھ اس کے لیے درخواست میں انسسٹ بھی کر رہے ہیں، گرانے والا معاملہ ہے، یجزی مطلب اللہ بہت دیتا ہے، جناب دے دیجئے، جیسے بہت منت والا انداز ہے۔
حضرت یوسف سے اب آگے کیا برداشت ہوتا ہے، کیونکہ ادھر ابا جی بھی تو فاقے میں ایک مسئلہ ہوگا، پوری فیملی فاقے میں، اور آج نبوت کے گھرانے کے افراد میرے سامنے، ان کو تو نہیں پتا میں ان کا بھائی، میں خود بھی نبوت کے گھرانے کا ہوں، وہ تو ایک بادشاہ سے مانگ رہے ہیں، اس کدھر گرانے کا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو بات اب ناقابل برداشت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی تھی، اب وہ بھی چاہتے تھے کہ معاملے کو کھول دیں، تو کھولنے کے لیے کیا سوال کیا؟ قال، فرمایا، حل علمتم، کیا تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم، تم لوگوں نے کیا کیا تھا، بے یوسف، یوسف کے ساتھ، تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے دماغوں میں اچانک کلک ہوا، یوسف، ہم 10 بھائیوں کو پتا، یہ اللہ کو پتا یا یوسف کو پتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کون ہے؟ ان کی اداؤں سے کچھ لگتا تھا ہلکا سا کہ یار اس کے کچھ چہرہ کچھ شام کے حوالے سے کچھ وہ والا چہرہ ہے، لیکن اس طرح تو ذہن ہی نہیں گیا کہ یہ وہی یوسف جس کو ہم کنویں میں ڈال کے آئے تھے، آگے غلام بن کر، زیادہ سے فوت نہیں ہوئے ہوں گے تو غلام بن کر بکے ہوں گے، وہ مصر کے اس تخت پر، اس کا تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ لیکن کچھ اس کا مطلب ہے ان کی شخصیت میں کچھ ایسے پہلو تھے، جو ہی انہوں نے یہ سوال کیا تو چونک کر پوچھتے ہیں، اچھا قال حل علمتم، کیا تمہیں پتا ہے، ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا واخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہے، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، اب تم باشعور ہو گئے ہو، اب تم میچور ہو گئے ہو، لیکن اس وقت تم نے یوسف اور یوسف کے بھائی یعنی بنیامین کے ساتھ کتنا ظلم کرتے تھے گھر میں، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا؟ قالو، تو وہ کہنے لگے، انک لانت یوسف، یقیناً آپ یوسف ہیں، انک، یقیناً آپ، ان لانت، یقیناً آپ ہی ہو یوسف، یوسف، آپ یوسف ہو، مان لو آج۔ ان کو فوراً کلک کیا، اب اللہ کا نبی غلط بیانی تو نہیں کرے گا۔ قال، فرمایا، انا یوسف، جی میں یوسف، فہذا اخی، بلوا لیا ہوگا بنیامین کو بھی، جی یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، یعنی تمہارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا نا معاملہ یہاں تک پہنچے گا، باقی یہ ممکن بھی، قد مننا، بس احسان کیا ہے، احسان کیا ہے اللہ تعالی نے، علینا، ہم پر، ہم دونوں بھائیوں پر، انہو، اللہ کے نبی تھے نا، اب یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بڑا یوں ہوں، میں نے یوں سٹرگل کی، میں نے یہ کیا، بھائیوں کو الزام دے اب میں تم سے پوچھوں گا، نہیں، یا ڈانٹیں، نہیں، لیکن ایک یونیورسل اصول بتایا، اللہ کی سنت بتائی، انہو، یقیناً وہ شخص، من یتق اللہ، من یتق، جو تقوی کی روش رکھتا ہے، جو تقوی کو اپناتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، حوصلہ قائم رکھتا ہے، تقوی میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، تقوی کے رستے میں بڑی آزمائشیں آتی ہیں، تقوی کے رستے میں بڑی ملامتیں سہنی پڑتی ہیں، لیکن پھر صبر کرنا پڑتا ہے۔ من یتقی، جو تقوی رکھے، ویصبر، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ تعالی، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجر، معاوضہ، المحسنین، احسان کرنے والوں کا۔ احسان کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ جس کی روش احسان کی ہو۔ احسان کی روش کیا ہے؟ کہ جب کوئی چھوٹا بڑا کام کرو، سامنے اپنے اللہ کو سمجھو، ایسے سمجھو جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر نہیں بھی دیکھ پا رہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہر کام کے وقت ہو، اسے محسن کہتے ہیں۔ اللہ مجھے دیکھ رہا، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہ بھی دیکھ پاؤ، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس جو ہے یہ احسان، یہ درجہ احسان ہے۔ تو فرمایا احسان کی روش پر قائم رہتے ہوئے، تقوی کی دولت کو تھامے ہوئے،
صبر کے ساتھ جو بندہ وقت گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی اتنا اس نے پھل اٹھایا. قالو تو بھائی کہنے لگے, یاد ہے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں کیوں ڈالا تھا؟ بنجامین کو کیوں تکلیف دیتے تھے؟ حسد تھا نا, کہ ابا جی اس کو ہم سے اوپر کیوں سمجھتے ہیں, اس کو ہم سے ترجیح کیوں دیتے ہیں. آج خود مان رہے ہیں. قالو کہنے لگے تاللہ خدا کی قسم, جیسے واللہ واو قسم کا آتا ہے ایسے تابع ایک قسم کا آتا ہے. تاللہ اللہ کی قسم, لقد ایسا ہو چکا, یقیناً ایسا ہو چکا کہ آسارا ترجیح دی, پریفر کیا کا تجھے, اللہ نے تجھے پریفر کیا. ہمیں تو یہ دکھ تھا کہ ابا جی تجھے پریفر کرتے ہیں, آج پتہ چلا کہ اللہ نے بھی تجھے پریفر کیا. آسارا کا تجھے ترجیح دی اللہ نے علینا ہم پر. وَإِن اور نہیں کننا ہم تھے, اور ہم نہیں تھے مگر لخاطئین یقیناً ہم تو تھے ہی خطا کار. وَإِن کننا ارے حالت بالکل کنفرم ہو گئی کہ ہم لوگ تھے لخاطئین یقیناً خطا کار ہم لوگ تھے. آج ثابت ہو گیا. دیکھیں اگلا اپنی غلطی کا اعتراف کرے تو پھر اسے ملامت نہیں کی جاتی. نہیں پہلے تو حساب دو نا, کوئی بات اتنی چھوٹی ویسے نہیں تھی کہ ایک غلطی سوری سے مسئلہ حل ہو جائے. تم نے تو مجھے قتل کر دیا تھا, تم نے مجھے 30 سال رلوایا ہے. 30 سال تقریباً علماء نے لکھا ہے 30 سال کے بعد جا کے وہ جو کنویں میں پھینکا, 30 سال کے بعد کی یہ بات ہے. آج یہ 30 سال کا حساب کون دیتا ایک سوری سے؟ لیکن حضرت یوسف تھے آگے, اللہ کے نبی تھے, حوصلہ تھا, صبر تھا, اللہ کی صفت معافی والی اللہ کے نبیوں میں موجود ہے. قال فرمانے لگے لا تسریبا, کوئی سرزنش نہیں, لا تسریبا کوئی سرزنش نہیں, علیکم تم پر, کوئی عتاب نہیں, الیوم آج گل ختم ہو گئی ہے, بس بیٹا اسی مٹی پاؤ, خود کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ. اور اسی اعلیٰ نمونے کو اور بھی اعلیٰ طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا. اور حضور نے جس دن یہ کام کیا پورا فرمایا, اس دن حوالہ اسی کا دیا, حضرت یوسف کا. مکہ فتح ہو رہا ہے, خونی دشمن جنہوں نے نکال دیا تھا مکہ سے اور شدید تکلیفیں دی تھی نہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ آپ کے ہر ساتھی کو. وہ تکلیف دی جتنی وہ دے سکتے تھے. جب نبی پاک مکہ فتح کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے غلامانہ کھڑے ہیں, آپ نے نہیں گنوایا کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, تو نے بلال کے ساتھ یہ کیا تھا, تو نے ابو بکر کے ساتھ یہ کیا تھا, تو نے علی کے ساتھ یہ کیا تھا, تو نے مجھے نکالا تھا, تو نے ندوہ میں مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے, ان کو نکال. کوئی بات یاد نہیں دلائی. حضور نے بھی فرمایا تھا لا تسریب علیکم اليوم, آج تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے. اور میں وہی بات کرتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہی, بلکہ ساتھ دعا دی بھائیوں کو. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یغفر اللہ لکم, اللہ تمہاری مغفرت کرے, وہو ارحم الراحمین, اور وہ کرے گا اس لیے کہ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا, بلکہ تمام رحم کرنے والوں سے ارحم, زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. چلے جی, یہاں معافی تلافی بھی ہو گئی, بات بھی ختم ہو گئی. لیکن ابا جی کی یاد اب ستا رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو, کیونکہ اب اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے. جب اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی تو نہیں بتایا کہ میں کہاں ہوں. حالانکہ پھر جب عزیز مصر کے گھر میں تھے تو جوان ہو گئے تھے, تو چاہتے تو کوئی پیغام کسی قافلے کے ذریعے رکا بھیج دیتے. اس کے بعد جب جیل میں رہے تو جیل سے کوئی رکا بھیج دیتے. جیل کے بعد جب عزیز مصر بن گئے تو اب بھیج سکتے تھے پیغام. 7 سال اچھے, 7 سال برے, 14 سال تو یہاں بھی گزار دیے. لیکن شاید اللہ کی طرف سے اجازت نہیں, کیونکہ اللہ کی اپنا ایک انداز ہے. اللہ کسی کے حوصلے کے امتحان لے رہا ہے.
کسی کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے، کسی کے شکر کا امتحان ہوتا ہے. لیکن اب شاید اجازت مل گئی. اب اجازت مل گئی تو فرمایا اذهبوا، تم سب جاؤ. سب بھائیوں کو کہا اذهبوا، تم جاؤ، بے قمیصی، میری قمیص لے کر، میرا کرتا لے کر، ہاذا، یہ والا، فَأَلْقُوهُ، اور اس کو ڈالو، علی وجہ ابی، میرے ابو کے چہرے پر، یاتے، وہ ہو جائیں گے بصیرہ، دیکھنے والے. وہ نابینا ہو گئے لیکن اب وہ بینا ہو جائیں گے یہ جب قمیص ان کے چہرے پہ ڈالو گے. اللہ کی طرف سے معجزہ ہے عطا کرتا اپنے نبیوں کو. وَأْتُونِی، ہاں ابا جی ایک تو بینا ہو جائیں گے، وَأْتُونِی، اور تم سب آؤ میرے پاس، بِأَہْلِکُم، اپنے گھر والوں کو لے کر، اجمعین، سب کے سب، تم بھی اپنے بھائیوں، تم بھی اپنی فیملیوں کو لے کے آؤ، تم اپنے بیٹوں کو اور اپنے پوتوں کو بھی لے کے آؤ. یہ 60 سے اوپر افراد تھے جو پورے آئے تھے، فیملی. بائبل کے مطابق جو معلومات ملتی ہیں یہ 60 سے اوپر تھے، 62-65 افراد یا 68 افراد، جو کہ پورا کا پورا یہ بنو اسرائیل کا قافلہ آیا تھا. ساتھ جواب بھی مل رہا ہے، یاد ہے نا سورت کا شان نزول میں نے بتایا تھا، انہیں پوچھا تھا کہ بنو اسرائیل یہاں پہنچے کیسے تھے، اس کا جواب بھی مل رہا ہے. حضرت یوسف نے فرمایا کہ اپنے پوری فیملی کو لے کے آؤ. تو حضرت یوسف کے ابا جی یعقوب علیہ السلام کی فیملی اب 62-65 افراد کی تھی، یا 68 افراد. وَأْتُونِی بِأَہْلِکُمْ أَجْمَعِین، اور اب مجھے میرے پاس اپنی تمام تر فیملی لے کر آؤ. یہ کہہ کر بھیج دیا. ذرا غور کیجئے گا. وَلَمَّا، اور جب، فَاصَلَتْ، فاصلہ علیحدہ ہوا، فاصلت علیحدہ ہوا، العیر قافلہ، ابھی قافلہ مصر کے اندر ہی تھا، قمیص مل چکی تھی، اور قافلہ ابھی مصر سے علیحدہ ہی ہوا، یعنی ایسے چلا. قال ابوہم، ان کے ابو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، انی، کنفرم ہے، میں، لاجدو، کنفرم ہے، میں پا رہا ہوں، ریحا، مہک، یوسف کی مجھے مہک آ رہی ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے یوسف کی قرب، یوسف میرے بہت قریب ہے. انی لاجد ریحا یوسف، میں یوسف کی مہک محسوس کر رہا ہوں. لولا، بس ایسا نہ ہو کہ تفندون، تم مجھے بہکا ہوا سمجھو، تم سمجھو کہ شاید سٹھیا گئے ہیں ابا جی. فنادہ کے معنی کسی کو ایسا سمجھنا، کسی کو قرار دینا کہ وہ بہک گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، یہ ہے فنادہ، اس نے قرار دیا. تفندون، تم مجھے سٹھیایا ہوا شاید قرار دے دو، ایسا نہ ہو، لیکن مجھے اس کی خوشبو آ رہی، یعنی یہ حقیقت ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں چلے گا. قالو، ایسے ہی ہوا. قالو، وہ کہنے لگے، تاللہ، خدا کی قسم، انکا، یقیناً آپ تو، لفی، کنفرم ہیں، میں، ضلال، ضلال کے لفظی معنی گمراہی، یہاں مراد ہوگا غلط فہمی، ضلال کا، اپنی غلط فہمی میں، القدیم، پرانی، آپ تو بڑی پرانی غلط فہمی میں ہے، جو 30 سال سے آپ کو غلط فہمی ہے کہ اب یوسف آ جائے گا. قالوا تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم، لگتا یہ ہے کہ آپ تو اپنی اسی پرانی غلط فہمی میں ہیں. فلما، تو جب، انجا، ایسا ہوا کہ آ گیا، البشیر، وہ خوشخبری لانے والا، القاہو، اس نے ڈالا اس کو، یعنی اس قمیص کو، علی وجہہ، آپ کے چہرے مبارک پر، فرتدہ، تو آپ پلٹ آئے پہلے والی حالت پہ، بصیرہ، دیکھنے والے. اچانک آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی جب آپ کے چہرے مبارک پر وہ کپڑا رکھا گیا. یہ حضرت یوسف کا بھی معجزہ، حضرت یعقوب کا بھی معجزہ، ورنہ صرف کپڑا کسی کی قمیص رکھنے سے کوئی بینا نہیں ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے خاص معجزہ ہے. یہاں معلوم ہوا کہ معجزہ جو ہے وہ نبی کی اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. اگر اپنے اختیار میں ہوتا تو قمیص تو اس وقت بھی آئی تھی، حضرت یوسف کی قمیص تو اس وقت بھی آئی تھی جب بھائیوں نے خون کا دھبا لگا کے بہانہ لگایا کہ یہ یوسف کی قمیص ہے. اس وقت تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی کہ میرا بیٹا ساتھ ہے، حالانکہ وہ تو تھا بھی ساتھ.
کہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ یہ تعویل بڑی دور کی ایسے بنانے کی باتیں ہیں، نہ تو اس کی کوئی روایت ملتی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ نے فرمایا اس نے اپنی قمیص دی، یوسف نے اپنی قمیص دی جو خود پہنی ہوئی تھی۔ ایک بات، باقی دور باتیں کرنا تو خیر کئی کہانیاں بن سکتی ہیں، جو قرآن کے الفاظ سے آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قمیص دی، نمبر 1۔ نمبر 2 اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ اللہ کے نبی بہت بڑے مقام پر موضوع اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، لیکن وہ ان کی اختیار میں نہیں ہوتا۔ اختیار میں ہوتا تو اسی وقت جب کنویں سے جب آئے تھے تو اس وقت تو پتہ چل جاتا خوشبو کے بالکل قریب ہے میرے، لیکن اس وقت حضرت یوسف قریب ہونے کے باوجود کوئی خوشبو نہیں آ رہی، لیکن ابھی قافلہ مصر سے چلا ہے اور خوشبو آنا شروع ہو گئی، تو اللہ کی قدرت تھی اور معجزہ کس کا تھا؟ نبیوں کا۔ یہ اللہ کا نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ قال فرتد، بس ایک بات پھر یہاں ذرا دیکھیں کہ حضرت یوسف کی قمیص کا معاملہ اس صورت میں بڑا اہم ہے۔ ایک حضرت یوسف ہی ہیں، انہی کی قمیصوں کا معاملہ بڑا اہم ہے، کرتوں کا۔ پہلی بار کرتا آ رہا ہے آپ کی شہادت کی خبر دینے کے لیے، دوسری بار اسی کرتے کا ذکر ہو رہا ہے آپ کی عصمت، عفت، پاک دامنی کی گواہی کے لیے، پھر بھی کرتا، اور پھر سارے مسئلے کا حل نکل رہا ہے وہ بھی کرتا۔ تو حضرت یوسف کی قمیص یہاں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ قال الم اقل لکم، تو حضرت جب فوراً ان کی آنکھوں پہ بینائی بھی آ گئی، سب کو واقعے کا پتہ بھی چل گیا کہ یوسف زندہ نہیں صرف، بلکہ وہ عزیز مصر جس سے ہم غلہ لاتے تھے وہی یوسف تھے، جنہوں نے بنیامین کو اپنے پاس قید رکھا وہ خود یوسف تھے۔ وہ قید نہیں رکھا، انہوں نے اپنے محل کا اپنا مہمان اور اپنا بھائی بنا کے محل میں رکھا ہوا تھا۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا؟ انی عالم، یقیناً میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ قالوا، کہنے لگے بچے، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابو، استغفر، معافی مانگیے، لنا، ہمارے لیے، ہماری مغفرت کی دعا کیجئے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجئے، انا، یقیناً، کننا، ہم تھے، خاطئین، غلط کار، ہم نے غلطیاں کی، ہم اس کے یہ مانتے ہیں۔ اب آپ مہربانی کیجئے، نہ صرف ہمیں معاف کیجئے بلکہ اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجئے۔ معاف تو آپ نے کر دیا، لیکن مغفرت کی دعا کے لیے آپ نے ٹائم لیا۔ قال، فرمانے لگے، سوف استغفر، ابھی نہیں، سوف، عن قریب، ابھی نہیں، استغفر، میں وہ دعا کروں گا تمہاری مغفرت کی، لکم، تمہارے لیے، ربی، میرے رب سے، لیکن ابھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ شاید وہ چاہتے تھے انتظار میں کہ پتہ کروں کہ خود یوسف نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، یوسف سے ملاقات ہو جائے، یا کسی خاص وقت کا حضرت کو انتظار ہوگا حضرت یعقوب کو، لہذا فوری وعدے کے باقاعدہ سوفہ کے لفظ سے کہا۔ سوفہ کے لفظ میں باقاعدہ مستقبل ہوتے ہیں، کچھ فاصلے پہ، فوری نہیں، فاصلے۔ سوف استغفر لکم، ہاں میں کروں گا تو صحیح، لیکن ابھی نہیں، لکم، تمہارے لیے، تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا، ربی، میں اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، امید بھی مجھے ہے کہ وہ بخش دے گا، کیونکہ بے شک وہ بہت بخشنے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ واقعہ ایک حد تک اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن اصل اختتام سورت کا جب ہوگا وہ اگلے سبق میں ہوگا، تو اس کا اگلا